ہم میں سے بہت سے لوگوں کی بچپن کی یادیں بڑی حد تک ڈزنی کے ساتھ جڑی ہیں، شاید آپ کی بھی، چاہے آپ کی پیدائش 70s کی ہو، 80s کی ہو، 90s کی ہو یا پھر 2000s میں۔ آپ نے مکی ماؤس دیکھا ہے، دی لائن کنگ، سنڈریلا، یہ سب ہمارے آپ کے بچپن کا حصہ رہے ہیں۔ ان کہانیوں نے ہماری پرسنالٹی بنائی، ہمارے بچپن کو خاص طور پر ایک شکل دی۔ اور آج بھی سچ پوچھیں تو ہم میں سے بہتوں کو اگر فرصت ملتی ہے تو ڈزنی کی فلمیں دیکھنے سے انکار نہیں، بار بار جیسے کوئی پرانی کتاب جس کے صفحے مانوس ہوں مگر ہر بار کوئی نیا جملہ چونکا دے۔ کبھی لگتا ہے یہ ایک ڈیلیڈ چائلڈہڈ ہے، کبھی بس ایک کمفرٹ زون، مگر بات یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ فلمیں دوبارہ دیکھتے ہیں کچھ عجیب ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، چھپے ہوئے میسیجز، اسٹیریوٹائپس اور وہ خیالات یا آئیڈیاز جنہیں ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ڈزنی صرف انٹرٹینمنٹ ہے یا یہ نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن بچوں کی سوچ کو کوئی خاص شکل دے رہی ہے؟ یہ سوال مجھے ڈزنی کے اس بڑے امپائر کے اندر جھانکنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے ریسرچ کی، پڑھا، دیکھا اور کچھ حیران کر دینے والی چیزیں سامنے آئیں، یہاں تک کہ ڈزنی کے ہیڈ آف کانٹینٹ نے اب کھلے عام یہ مان لیا ہے کہ ان کے کام میں خاص ایجنڈا یا میسیجز شامل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں واپس اس کی ہسٹری کی طرف گیا، ڈزنی کی شروعات کی طرف۔ میں نے باب ٹامس کی لکھی ہوئی کتاب تلاش کی جس میں والٹ ڈزنی کے اصل انٹرویوز ریکارڈ ہیں۔ والٹ ڈزنی کی پیدائش 1901 میں شکاگو میں ہوئی۔ باپ ایلیس ایک بڑھئی تھے، ماں فلورا گھریلو عورت۔ کوئی خاص آرٹ یا فن کا ماحول نہیں تھا، سادہ محنت کش طبقے کی زندگی۔ 1906 میں جب والٹ صرف 5 برس کا تھا اس کے باپ نے شہر چھوڑ کر دیہات جانے کا فیصلہ کیا اور مشیگن میں ایک فارم خریدا۔ نیچرل سین، جانور، کھلا آسمان، شہر سے کوسوں دور۔ ذاتی طور پر میں مانتا ہوں کہ جو شخص شہر کی دیواروں سے نکل کر دیہات کی خاموشی دیکھ لے اس کے اندر کچھ بدل جاتا ہے۔ US نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک اسٹڈی دی انفلوئنس آف نیچر آن کریٹیوٹی کے مطابق قدرت کو ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھنا انسان کی کریٹیو صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ یہی والٹ کے ساتھ ہوا۔ وہ جانوروں کی ڈرائنگز بناتا اور پڑوسیوں کو بیچتا۔ 1911 میں خاندان واپس شہر آیا۔ والٹ نے اخبار بانٹے مگر ڈرائنگ سے محبت کم نہ ہوئی۔ اس نے آرٹ کی کلاسیں لیں، اخبارات کے لیے کارٹون بنائے۔ 1918 کی ایک تصویر آج بھی ملتی ہے جس میں اس نے چوہے بنائے تھے۔ تب کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی مکی ماؤس بنے گا۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار آئی۔ والٹ نے ریڈ کراس کے ساتھ فرانس میں ایمبولینس ڈرائیور کے طور پر کام کیا۔ وہاں بھی وہ اپنی ایمبولینس پر کارٹون بناتا رہا۔ جنگ کے بعد واپس آ کر اس نے اپنا پہلا اسٹوڈیو قائم کیا مگر وہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی رائے ڈزنی کے ساتھ چچا کے گیراج میں کام شروع کیا۔ کامیابی ملی مگر ایک بڑا دھچکا لگا۔ ڈزنی کو پتا چلا کہ اس کے بنائے ہوئے کیریکٹرز کے لیگل رائٹس اس کے پاس نہیں بلکہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہیں۔ وہ ٹوٹ گیا مگر ہارا نہیں۔ اسی وقت ٹرین کے ایک سفر کے دوران مکی ماؤس نے جنم لیا۔ پیسے نہیں تھے، یہاں تک کہ مکی کی آواز بھی خود والٹ نے دی۔ یہ اس کا آخری موقع تھا اور پھر دنیا بدل گئی۔ مکی ماؤس پوری دنیا میں ایک سمبل بن گیا۔ اس کے بعد اسنو وائٹ آئی جس نے اس دور میں $418 ملین کمائے۔ والٹ کا خواب اب صرف کارٹون تک محدود نہیں تھا، وہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہتا تھا جہاں حقیقت کہانی جیسی لگے۔ 1955 میں ڈزنی لینڈ کا انوگریشن ہوا۔
اسے تاریخ میں بلیک سنڈے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن بہت مس مینجمنٹ ہوئی، شدید گرمی تھی، سواریاں، لوگوں کو بڑی مشقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر والٹ رکا نہیں۔ 3 مہینے بعد وہاں 10 لاکھ لوگ آئے۔ اس کے بعد فلوریڈا پروجیکٹ، خفیہ زمینوں کی خریداری اور زمین کے نیچے بنائے گئے وہ خفیہ راستے تاکہ بچے کریکٹرز کو کبھی آؤٹ آف کریکٹر نہ دیکھ سکیں۔ والٹ کا مقصد جادو کو قائم رکھنا تھا۔ 1966 میں والٹ ڈزنی انتقال کر گیا، مگر اس کا نام ایک بہت بڑی امپائر بن چکا تھا۔ ٹوکیو، پیرس، ہانگ کانگ، شنگھائی، ڈزنی ہر جگہ پہنچ گیا۔ اس نے پکسر، مارول اور اسٹار وارز کو خرید لیا، اور یہاں سے اصل سوال واپس آتا ہے۔ جب ایک ہی انسٹیٹیوشن کہانیاں لکھے، فلمیں بنائے اور پوری دنیا کے بچے انہیں آنکھ بن کر دیکھیں تو کیا یہ پاور خطرناک نہیں؟ ڈزنی نے برسوں تک ہمیں اچھی باتیں سکھائیں، حوصلہ، دوستی، ٹیم ورک، مگر غور کریں تو کچھ نگیٹو چیزیں بھی ہمیشہ سے موجود تھیں۔ پرانی فلموں میں خاص نسلوں یا ریسز کو غلط طریقے سے دکھایا گیا، جیسے ڈمبو میں کوے یا جنگل بک کے کچھ سینز، مگر 2016 کے بعد سے ایک نیا رخ سامنے آیا۔ اب ڈزنی کی فلموں میں LGBTQ+ ریپرزنٹیشن کو ایک آبجیکٹو کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے۔ ڈزنی کے ایگزیکٹو اب کھلے عام میٹنگز میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے کانٹینٹ میں نئے ویلیوز کو جان بوجھ کر شامل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حالیہ برسوں میں مارول اور ڈزنی کی کئی فلمیں کئی ملکوں میں، جس میں ایشیا کے بھی کئی ملک شامل ہیں، بین ہوئی۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی ہے۔ ڈزنی پر بڑے سرمایہ کاروں یا انویسٹرز اور ریٹنگ ایجنسیوں کا دباؤ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کارپوریٹ ایکوالٹی انڈیکس۔ کمپنیوں کو زیادہ فنڈز اور اچھی ریٹنگ تب ملتی ہے جب وہ خاص ایجنڈوں کو بڑھاوا دیں۔ ڈزنی اب صرف کہانیاں نہیں سنا رہا، وہ سماجی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ وہ بچوں کے ذہنوں کو ایک خاص سانچے میں ڈال رہا ہے۔ آخر میں سوال ہمارے لیے ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کہانیاں کون لکھ رہا ہے؟ کیا ہم ان میسیجز کو پرکھتے ہیں یا صرف اسکرین کی خوبصورت رنگوں میں کھو جاتے ہیں؟ میڈیا آج کے دور کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اور ڈزنی اس ہتھیار کا استاد۔ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جادو کے اس پردے کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ڈزنی ان بچوں کے لیے سیف نہیں رہا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔